یہ ہاسپٹل جو ہے وہ بلوچستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے اور 1938 میں یہ ہاسپٹل بنا تھا غالباً، اور اس کے بعد سے اس کی ریویمپنگ نہیں ہوئی. تو سب سے پہلے ہم نے اس کی ریویمپنگ کے لیے 1 بلین روپیز اس سال کے بجٹ میں رکھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس کو دیکھیں گے 1 سال کے بعد تو یہ پورا ریویمپ ہو جائے گا، جس طرح ہم نے BMC کو ریویمپ کیا ہے اور اس کے ہاسٹلس کو جس طرح ہم نے ریویمپ کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہاسپٹل بھی ون آف دا فائنسٹ ہاسپٹل ہوگا آفٹر 1 ایئر انشاءاللہ تعالیٰ، 1.5 ایئرس. آج جو تھا وہ MRI کی ڈیمانڈ تھی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہاسپٹل جب سے بنا دیر واز نو MRI، اور لوگ آتے تھے وہ باہر جا کے 18,000 20,000 پرائیویٹ جا کے MRIs کراتے تھے. ہم نے لیٹسٹ مشینری جو ہے MRI کی وہ منگوائی ہے، اور ٹیسلا 1.5 جو اس وقت دنیا کی سب سے لیٹسٹ ہے وہ ہم نے مشینری منگوا کے اب 24/7 یہاں پر آپ کی MRI ہوگی. آلموسٹ اٹ ول بی فری، بس تھوڑا سا ایک اس پہ ضرور رکھا جائے گا سو دیٹ اس کی ایک تو رننگ ہو، اور سیکنڈ یہ کہ میرا تو یہ خیال تھا کہ اس کو بالکل 100% لوگوں کے لیے فری ہونا چاہیے، لیکن پھر وہ مجھے بتایا گیا کہ لوگ پھر اس میں خواہ مخواہ کے بھی سکینز ہو رہے ہوں گے. تو اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ منیمم اس پر رکھ کے 2,000-3,000 روپیز پہ، سو دیٹ لوگوں کو یہ ایک ایسی فیسلٹی ملے کہ لوگ اس سے مستفید ہوں. ساتھ ساتھ اس ہاسپٹل کا ایک بہت بڑی ڈیمانڈ تھی فار لاسٹ مینی ایئرز کہ یہاں پر ایک کیتھ لیب ہونا چاہیے. تو ہم نے آج اس کیتھ لیب کی انوگریشن کی ہے، وہ بھی ون آف دا فائنسٹ اکوپمنٹس کے ساتھ، اور اس کو بھی ہم 24/7 چلانے لے جا رہے ہیں کہ 24/7 یہ آپریشنل ہوگا. ہمارا جو کارڈک یونٹ ہے نہ صرف نیچے اس کا جو کیتھ لیب ہے وہ چل رہا ہوگا، بلکہ اوپر جو کارڈک سرجریز ہیں، جو اوپن ہارٹ سرجریز ہوں گی، وہ بھی 24/7 جو ہے وہ ہمارا یہ کارڈک سینٹر جو ہے وہ چل رہا ہوگا. پلس جو تیسرا ریفارم تھا وہ تھا ہمارا ڈیجیٹل فارمیسیز کا. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں سب سے زیادہ جو ایشوز آ رہے تھے وہ ہمیشہ میڈیسنز کے بارے میں شکایتیں مل رہی تھیں. میں خود ایک ہاسپٹل گیا، وہاں پر جب دروازہ توڑا تو کتنے ایکسپائر میڈیسنز وہاں پر پڑے ہوئے تھے. آپ میں سے بھی کچھ دوست ہمارے ساتھ تھے، سو اینڈ سو آن. تو یہ فارمیسیز میں ایک کرپشن کا بہت بڑا بازار گرم تھا. اس کو روکنے کا طریقہ اس کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے، بیکاز جب تک ہم اپنے ہاسپٹلز میں، اپنے باقی انسٹیٹیوشنز میں کرپشن کو ڈسکریج نہیں کریں گے تب تک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوشنز اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں گے. اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے ناؤ دیر آر ڈیجیٹل فارمیسیز، اور وہ ڈیجیٹل فارمیسیز جو ہے وہ 24/7 مانیٹر ہو رہے ہیں. اور AI جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے ہم اپنے اسٹاف کو، جس میں ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، باقی جتنا اسٹاف ہے، اس کو جو ہے ہم مانیٹر کر رہے ہیں. تو میں بہت بڑی شاباشی دینا چاہتا ہوں اپنے ہیلتھ منسٹر کو اور سیکرٹری ہیلتھ کو، اور جو یہاں پر MS صاحب ہیں کارڈک یونٹ کے، ہمارے جو ہیڈ ہیں ڈاکٹر جلال الدین، ہی از ہیئر. تو آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ ایوری ون. اور مجھے ابھی میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر سے کہ وہ ایوارڈ کے لیے ہم انشاءاللہ لکھیں گے. ہمارے ایک سرجن ہیں ڈاکٹر واسع صاحب، ہی واز گیٹنگ سیلری پاکستانی کوئی 32 لاکھ روپے ان انگلینڈ. وہ جب ہمارے یہ کیتھ لیب اور ان ریفارمز کا انہوں نے سنا، ہی والنٹیئرز، اور وہاں سے ہی کیم بیک فرام انگلینڈ، اپنی فیملی بھی واپس شفٹ کی، اور یہاں پر 1.5 لاکھ روپے ان کی تنخواہ ہے. دس از ہاؤ آر سسٹم از. لیکن اس کے باوجود ہی سیکریفائز فار دا پیپل آف بلوچستان. آئی مسٹ تھینک ہم، اور پورا پاکستان کو ایسے ہیروز کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور آئی ایم اناؤنسنگ سول ایوارڈ فار ہم ٹو، کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ سول ایوارڈ کے لیے ہماری طرف سے نامینیٹ ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ کو. تو اس طرح کی بہت ساری سٹوریز ہیں. مجھے ابھی ڈاکٹرز بتا رہے تھے جو ڈاکٹرز کے ایشوز ہیں، ہم بالکل ریزالو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنے ریفارمز کا جو ایجنڈا ہے اس کو جاری رکھیں گے. کسی کو اگر ہم سے کوئی پرابلم بھی ہو رہی ہے، ظاہر ہے جب آپ ریفارمز کرتے ہیں تو لوگوں کو ایشوز بھی ہوتے ہیں، کچھ جینون ہوتے ہیں، کچھ جینون نہیں بھی ہوتے ہیں. تو فار دیٹ فرام یور چینلز آئی ایم گیونگ دیم اے میسج کہ وی آر ریڈی ٹو سٹ وتھ یو، وی آر ریڈی ٹو ٹاک وتھ یو. وہ ریفارمز ہمارے MCQ میں ہیں، وہ ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہیں، وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیں، پینشن ریفارمز ہیں. کسی کو گورنمنٹ سے کوئی ایشو ہے تو وی آر ریڈی ٹو سٹ. ہم بیٹھنے کو تیار ہیں تاکہ وہ ایشوز ریزالو. باری اس کی وارنٹی بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کیا جو ہیلتھ کارڈ ہے اس ڈپارٹمنٹ کو ختم کرنے کی. دیکھیے آپ کے 2 سوال ہیں. ایک تو پہلا آپ کی مشینری کا ہے. آپ شاید انویسٹیگیٹو جرنلزم کو میں تو انکریج کرتا ہوں، میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ریسرچ زیادہ کریں. اب مارکیٹ میں جو ایک پرائس ہے اس کے ساتھ ٹیکسز بھی لگتے ہیں گورنمنٹ کے ٹیکسز کے ساتھ جو یہی مشینری باہر کے لوگ لے رہے ہیں وہ اس سے مہنگی لے رہے ہیں.
اس حساب سے یہ مشینری ہم نے سستی پرچیز کی ہے. یہ آپ کی انفارمیشن کسی حد تک درست نہیں ہے اور انٹرنیشنل برانڈنگ ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو مہنگے داموں اس طرح خریدی جائے. دیر از اے کمپٹیٹیو وہ ہے اور 5 سال کی گارنٹی بھی ہے. تو مائی ریکویسٹ از کہ دیکھیں کتنا ڈیمیج ہوتا ہے کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ, سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دینا. اٹ از ڈیمیجنگ فار دا سوسائٹی. فرام دا ڈے فرسٹ آئی ایم ریکویسٹنگ یو اگین اینڈ اگین کہ پلیز اپنی ریسرچ کو بڑھائیں, اس کے بعد بات کریں. وی آر ہیئر ٹو آنسر یو, وی آر آنسریبل ٹو دا پیپل آف بلوچستان. ہم بالکل اپنے آپ کو احتساب کے لیے ہر وقت تیار رکھتے ہیں, اور خاص طور پہ میڈیا از دا موسٹ امپورٹنٹ پلر جنہوں نے ہماری غلطیوں کی, ہماری کوتاہیوں کی نشاندہی کرنی. لیکن پلیز اوائڈ سویپنگ اسٹیٹمنٹ. سیکنڈ جو آپ کا ہیلتھ کارڈز ہے, دیکھیے ہیلتھ کارڈ سے اس وقت بلوچستان کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں آل اوور پاکستان. ہمیں ہیلتھ کارڈ کو ڈسکریج ہم نے کب کرنا ہے؟ جب ہیلتھ کارڈ تب ڈسکریج ہوگا کہ جب ہم اپنے یہ ہاسپٹلس کو ریویمپ کریں گے, ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اپنے بلوچستان کے لوگوں کو بہت بہتر ٹریٹمنٹ دے سکیں گے. تو ہم آہستہ آہستہ ہیلتھ کارڈ میں جو ہماری انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس انویسٹمنٹ کو ہم کنورٹ کریں گے. ہیلتھ کارڈز جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ تو ہو سکتا ہے, پر یہ پرماننٹ ارینجمنٹ نہیں ہے. پرماننٹ ارینجمنٹ تب ہے کہ جب ہم ان ہاسپٹلس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں, ان کو ریویمپ کریں. جس طرح ہم نے ایک ایک یونٹ کو ریویمپ کرنا شروع کر دیا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن ضرور نہیں ہے. ابھی فار ایگزامپل کسی کو کارڈک کا ایشو ہوتا ہے تو اس کے لیے ابھی یہاں پر بہت بہترین سسٹمز جو ہیں وہ لگ چکے ہیں, اور سرجنز ہمارے آ رہے ہیں. تو جب وہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہیلتھ کارڈ کو کارڈک سے ایٹ لیسٹ ختم کریں گے. دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ احتجاج کرنا جو ہے قانونی ہر شہری کا حق ہے, لیکن وہ شہری جو سرکار کا ملازم ہو جاتا ہے وہ ایک باؤنڈ سائن کرتا ہے, اس میں پھر بیڈا ایکٹ ہوتا ہے. اس بیڈا ایکٹ کے تحت آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے, دس از ویری امپورٹنٹ. پھر آپ یونینز جو بن رہی ہیں آیا وہ لیگل ہیں یا انلیگل ہیں, ان ساری چیزوں پہ کوشچن مارک. آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ اسٹل دیر آر بردرس, اسٹل دیر آر بلوچستانی بھائی بہن ہیں ہمارے. وٹ ایور دا ایشو از وی آر ریڈی ٹو سٹ. آپ ہم سے بات کریں, ہمارے ریفارمز ایجنڈا میں ہماری مدد کریں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی بندہ ہو یہ کم سے کم ہمیں بلیک میل نہیں کر سکتا. ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, سن لے کوئی, وہ کسی بھی محکمے سے ہے, وہ کسی بھی کوئی بھی ہے, وہ کوئی کمیٹی ہے, کوئی یونین ہے, nobody can blackmail us because we are not corrupt. ہم پر جب یہ انگلی نہیں اٹھے گی تو میں کم سے کم بلیک میل نہیں ہوں گا کسی کے ہاتھوں. ہاں میرے سے غلطی ہو سکتی ہے, بار بار ہو سکتی ہے, اس غلطی کی نشاندہی ہو سکتی ہے. ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے, آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے, ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمیں کنونس کریں یا کنونس ہو جائیں. اگر یہ کوشش کریں گے میری طرف سے پورے بلوچستان میں کوئی ہڑتال کرنے جائے, آئی ول ناٹ کیئر, بیکاز میرے لیے بلوچستان کے لوگ امپورٹنٹ ہیں. مجھے کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ میں اس بلوچستانی کے ساتھ کھڑا ہوں جو بیچارہ سردی میں ٹھٹرتا ہے اور گرمی میں جھلستا ہے. شہر کا سب سے بڑا اسپتال ہے, لیکن جو بجٹ آپ اس کے لیے رکھتے ہیں وہ کوئٹہ شہر کے حساب سے رکھتے ہیں, جبکہ سیزن میں 5 سے 6 لاکھ لوگ مزید یہاں پر آتے ہیں, جس کی وجہ سے یہاں پرابلم ہوتی ہے, دوائیاں نہ ملنے کی شکایتیں. تو کیا اس کا بجٹ آپ مزید بڑھائیں گے تاکہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کو بھی سہولت ملے؟ بلکہ صاحب یہ صوبے کا سب سے بڑا اسپتال ہے اور ہمارا زیادہ لوڈ بھی اسی اسپتال پر ہے. بات آپ کی درست ہے, بیکاز بجٹ کنسٹرینز بھی ہیں, ہم نے اپنے اس کو دیکھ کے چلانا ہوتا ہے, اور آپ کی یہ نشاندہی درست ہے. ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ہم ایٹ لیسٹ یہ جو ہمارے بلوچستان کے 3-4 بڑے ہاسپٹلس کوئٹہ کے اندر ہیں, ہم ان کو اس قابل بنا دیں کہ وہ سارا لوڈ لے سکے. ساتھ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ہم امپروومنٹ کرنے جا رہے ہیں اس سال کے بجٹ میں, سو دیٹ جو ڈویژنز ہیں وہ کیٹر کر سکے ان پیشنٹس کو, بجائے کوئٹہ کی طرف لوگ آئیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ود ان اے ایئر اور سو یہ نیچے جب ڈویژنل لیول پہ بھی ہمارے ہاسپٹلس جو ہیں وہ امپروو ہونا شروع ہو جائیں گے تو لوڈ کم ہونا شروع ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو.